بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تراویح میں 30ویں پارے عما یتساءلون کے 20 رکوع کی تلاوت کی گئی۔ سورہ نبا میں زمین اور اس پر پہاڑ، خود انسانوں میں عورت مرد کے جوڑے، محنت مشقت کی تھکان دور کرنے کے لیے نیند، آرام کے لیے رات اور کمانے کے لیے دن، سر پر 7 محکم آسمان اور اس میں ایک روشن چراغ، پانی سے بھرے بادل اور ان کے ذریعے غلہ نباتات اور گھنے باغ کی پیدائش، کیا یہ سب چیزیں گواہی نہیں دے رہی ہیں کہ اس مجموعہ دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے، یعنی آخرت، اور وہی ہے فیصلے کا دن۔ اس دن سب کچھ اتھل پتل ہو جائے گا اور جہنم اچانک سرکشوں کا ٹھکانہ بن کر سامنے آ جائے گی، اور جنہوں نے روز جزا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی وہ بے اندازہ عیش میں ہوں گے اور اپنی نیکیوں کا پورا بدلہ پائیں گے۔ اس روز اللہ کے ہاں کوئی اس بات کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے سفارش کی ہمت نہیں کرے گا، اور جو اجازت کے بعد بولے گا تو بالکل سچ بولے گا۔ سرکش اس روز بدبختی سے سر پیٹ لیں گے، کاش ہم مٹی ہی میں رہے ہوتے، ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ ہم تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس نے دنیا میں کیا ہے، اور انکار کرنے والا کافر کہے گا کہ کاش میں مر کر مٹی میں ملا رہتا اور کبھی اٹھایا نہ جاتا۔ سورہ نازعات۔ سرکش صرف اس وقت تک خدا کے عذاب سے محفوظ ہیں جب تک اس نے مہلت دے رکھی ہے۔ وہ جب حکم دے گا یہی ہوائیں اور بادل جو زندگی کا لازمہ ہیں قہر الہی بن جائیں گی۔ جب وہ ہنگامہ عظیم ہوگا، انسان اپنے کرتوتوں کو یاد کرے گا، جہنم کھول کر رکھ دی جائے گی۔ جس نے خدا کے مقابلے سرکشی کی دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ جس کو ڈر ہے کہ خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، نفس کو برائیوں سے روکے رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ سورہ عبس۔ جو چاہتے ہیں کہ جب وہ ملنے آئے تو آپ غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا کریں، تو آپ ان کی ناز برداری میں ایسا نہ کریں۔ شوق سے آنے والوں کی تربیت آپ کا فرض ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ انسان کائنات پر غور کرے، اپنی پیدائش کو سوچے، اپنی خوراک پر غور کرے۔ جب قیامت آئے گی، آدمی اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی، بیٹیوں اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ ہر آدمی اپنے میں مست رہے گا۔ کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش خوش و خرم ہوں گے، کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی، کلونس چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ سورہ تکویر۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے جھڑ جائیں گے، جب پہاڑ ہلنے لگیں گے، جب گاہبن اونٹنی سے لوگ غافل ہو جائیں گے، جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، جب روح جسموں سے جوڑی جائے گی، جب زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جب جہنم دھکائی جائے گی، جب جنت قریب لائی جائے گی، جب ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی، انسان اور وحشی دوست اور دشمن ہول کے مارے اکٹھا ہو جائیں گے، اور جب جہنم دھکائی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص جان جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ سورہ انفطار۔ ایسا دن آنا لازمی ہے جب یہ سارا نظام ہولناکی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ یہاں مجرموں کو مہلت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ تو پروردگار کی کریمی کے سبب ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ خدا نے تم پر معزز لکھنے والے نگران مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ بے شک نیکوکار عیش میں ہوں گے اور نابکار دوزخ میں۔ اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ نہ کر سکے گی۔ یہ فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سورہ مطففین۔ اس میں اس عام بے ایمانی پر گرفت کی گئی ہے کہ دوسروں سے لینا ہو تو پورا ناپ تول کر لیں، اور دینا ہو تو ڈنڈی مار دیں۔ یہ بددیانتی آخرت کے محاسبے سے غفلت کا نتیجہ ہے۔
دنڈی ماروں کے اعمال پہلے ہی مجرموں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں اور انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، اور نیک لوگوں کے اعمال بلند پایا لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں۔ آج کفار اپنے حال میں مگن ہیں اور اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس دن اہل ایمان اپنی کامیابی اور عیش پر خوش ہوں گے اور کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ سورہ انشقاق، زمین و آسمان ایک دن پاش پاش ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ انہیں ایسا حکم دے گا، وہ بے چوں و چرا اس کی تعمیل کریں گے۔ اس روز جو کچھ زمین کے پیٹ میں ہے، یعنی مردہ انسانوں کے اجزائے بدن اور ان کے اعمال کی شہادتیں سب نکال کر باہر پھینک دے گی، اور اس روز جزا و سزا کا ہونا اتنا ہی یقین ہے جتنا دن کے بعد رات کا آنا۔ سورۃ البروج، کافر اہل ایمان پر جو ظلم و ستم توڑ رہے تھے اس پر انہیں تسلی دیتے ہوئے اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا، جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک پھینک کر جلا دیا تھا۔ ایمان لانے والوں نے آگ میں جلنا گوارا کیا مگر ایمان سے پھرنا گوارا نہ کیا۔ اس طرح اب اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ بھی سختیوں کو گوارا کر لیں مگر ایمان کی راہ نہ چھوڑیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ظالموں کو سزا دے کر رہے گا۔ ظالموں سے کہا وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں نہ رہیں، فرعون اور سمود جیسے طاقت والوں کے انجام سے سبق لیں۔ سورۃ الطارق، کائنات کے سیاروں کا نظام گواہ ہے کہ یہاں کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر اپنی جگہ قائم رہ سکے۔ خود انسان کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا گیا، بس جو اللہ اسے وجود میں لایا وہ یقیناً اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، تاکہ ان تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہ گیا تھا۔ اس وقت اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے کوئی اسے نہ بچا سکے گا۔ خاتمے پر بتایا کہ کفار سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چالوں سے قرآن والوں کو زک دے دیں گے، مگر انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ بھی تدبیر میں لگا ہوا ہے اور اس کی تدبیر کے آگے کفار کی چالیں دھوری کی دھوری رہ جائیں گی۔ سورۃ الاعلیٰ، اللہ کے ہر کام میں ایک ترتیب اور تدریج ہے جو تمام تر اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ جس طرح زمین کی نباتات آہستہ آہستہ گنجان اور سرسبز ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی یہ نعمت قرآن بھی آپ پر درجہ بدرجہ نازل ہوگی، یاد کرائی جائے گی اور آپ اس کے ایک حرف کو بھی نہیں بھولیں گے۔ اسی طرح پیش آنے والی مشکلات کے اندر سے بھی وہی آہستہ آہستہ نکالے گا۔ بتایا کہ تبلیغ کا طریقہ ہے کہ جو نصیحت سنے اور قبول کرنے کو تیار ہوا اسے نصیحت کی جائے، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ لوگوں کو ساری فکر بس اسی دنیا کے آرام کی ہے، حالانکہ اصل فکر آخرت کی انجام کی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، جس کی نعمتیں دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور برتر ہیں۔ سورہ غاشیہ، تمہیں اس وقت کی بھی کچھ خبر ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی۔ اس وقت انسانوں کا ایک گروہ جہنم میں جائے گا اور دوسرا بلند جنتوں میں۔ یہ منکرین اپنے آنکھوں کے سامنے کی چیزوں پر بھی غور نہیں کرتے۔ یہ اونٹ جن کے بغیر صحرا میں ان کی زندگی ممکن نہیں، یہ آسمان، پہاڑ اور زمین کیا کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے؟ اور جو اللہ انہیں بنانے پر قادر ہے وہ قیامت لانے، انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے اور جزا و سزا دینے پر کیوں قادر نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، زبردستی منوا کر چھوڑیں۔ آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، سو آپ نصیحت کیے جائیے، آخرکار انہیں آنا تو ہماری ہی پاس ہے، اس وقت ہم ان سے پورا حساب لے لیں گے۔ سورۃ الفجر، صبح سے رات تک کا سارا نظام گواہ ہے کہ اللہ کا کوئی کام بے مقصد اور مصلحت سے خالی نہیں، تو پھر انسان کی پیدائش بے مقصد کیسے؟ انسانی تاریخ میں عاد، سمود اور فرعون جو انجینئرنگ کے کمالات اور فوجوں کے مالک تھے، جب انہوں نے سرکشی کی اور حد سے زیادہ فساد پھیلایا
تو اللہ نے عذاب کا کوڑا ان پر برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب سرکشوں کی گھات لگائے ہوئے ہے، یہاں ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، جو نہ خود یتیموں اور بے کسوں کا خیال کرتا ہے اور نہ دوسروں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے فلاحی نظام قائم کرنے پر اکساتا ہے، وہ ایک عذاب کا شکار ہو گیا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا خدا اسے آزماتا ہے اور اسے عزت و نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ ہرگز نہیں، واقعہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر اکساتے نہیں، وراثت کا مال اکیلے ہی کھا جاتے ہو، پیسے کی محبت میں گرفتار ہو، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے، جہنم سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر اب سمجھنا کس کام کا، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ نیک کام کر لیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں، اور جو فرما برداروں میں شامل رہا اسے کہا جائے گا چل اپنے رب کی طرف، اب تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سورۃ البلد۔ اللہ نے مکے کی زمین کو خوشحالی اور امن کا گہوارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے بنایا۔ اسی نے آنکھیں، زبان اور ہونٹ دیے، بھلائی برائی کی تمیز دی۔ اللہ کے احسان کا تقاضا تھا کہ اس کے شکر گزار اور اس کے بندوں کے ہمدرد اور مددگار بنتے، مگر یہ ناشکرے اور مال و نفس کے پجاری بن کر دوزخ کے مستحق بن رہے ہیں، اور جو ایمان لانے والے ایک دوسرے پر صبر اور ہمدردی کی نصیحت کرنے کی سعادت پا رہے ہیں، وہی برکت اور خوش قسمتی کے مستحق ہیں۔ سورۃ الشمس۔ جس طرح سورج اور چاند دن اور رات ایک دوسرے کے الٹ ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں، اور اللہ نے انسان کو دونوں میں تمیز کی سمجھ دی ہے۔ اب اگر وہ اپنے نفس کو برے رجحانات سے پاک کرے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر اچھائی کے جذبے کو دبا کر برائی کو ابھرنے دے گا تو نامراد ہوگا، جیسے قوم سمود ہوئی۔ سورۃ اللیل۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، خدا ترسی اختیار کرے اور بھلائی کو بھلائی مانے، اس کے لیے نیکی کرنا آسان، اور جو تغافل کرے، اللہ کی رضا اور ناراضگی کی فکر سے بے پرواہ ہو جائے اور بھلی بات کو جھٹلائے، اس کے لیے بری راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ آخرت میں ایسے انسان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے سے وہ راضی ہوگا۔ سورۃ الضحیٰ اور الم نشرہ۔ یہ دونوں صورتیں مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئیں۔ روایت میں ہے کہ کچھ مدت تک وحی کا سلسلہ بند رہا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا۔ اس پر آپ کو تسلی دی گئی۔ وحی کا سلسلہ کسی ناراضگی کی بنا پر بند نہیں ہوا، بلکہ یہ وقفہ مزید وحی کے برداشت کرنے کے لیے دیا گیا، جیسے دن کے بعد رات کا سلسلہ تازہ دم ہونے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کی شدت کے عادی نہ ہوئے تھے۔ فرمایا قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نہ چھوڑا نہ ناراض ہوا۔ آپ کی زندگی کا بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا، اور عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا آپ یتیم نہ تھے؟ اللہ نے بندوبست کیا۔ آپ کو ناواقف راہ پایا تو ہدایت بخشی، آپ کو نادار پایا تو مالدار کر دیا۔ لہذا اس نعمت کا حق یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے، سائل کو نہ جھڑکیے، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا، اور اس راہ میں جو رکاوٹیں اس وقت نظر آ رہی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی، آنے والا دور اس سے بہتر ہوگا، اور اللہ ایسی کامیابیاں عطا فرمائے گا
کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کا نام قیامت تک پوری دنیا میں گونجتا رہے گا. بس طریقہ یہی ہے کہ دعوت کی مشقت کے ساتھ اپنے رب سے لو لگائیں. سورۃ التین بڑے رسولوں کی دعوت کے مراکز، انجیر کا پہاڑ یعنی جو دی جہاں سے نوح علیہ السلام کی دعوت پھیلی، زیتون کا پہاڑ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرکز، بیت المقدس کوہ طور موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا مقام، اور امن والا شہر مکہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر وحی کے مقام کی قسم کھا کر کہا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، مگر جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ لعنت کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے. ان دینی مرکزوں کی تاریخ سے ثابت قوموں کو انجام اور نیکوکاروں کی عزت افزائی کے واقعات کے بعد بھی اب کیا دلیل ہے تمہارے پاس جزا و سزا کو جھٹلانے کی؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ 26ویں تراویح کا بیان ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.